در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے، دربار میں ہوں تیرے کھڑا سر کو جھکائے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے مقرر کو ضمت سخن دینے کی جسارت کر رہا ہوں جن کی آواز عام آوازوں کی طرح نہیں جو منہ سے نکلتے ہی فضا میں حل ہو کر فنا ہو جائے، نہیں ان آوازوں کی طرح ہے جو ایڈیو ویڈیو میں قید ہو کر ہزاروں کانوں کی تفریح کا سامان فراہم کرتی ہے، بلکہ ان کی آواز تو وہ آواز ہے جو سینوں میں اپنا آشنا بنا لیتی ہے، دلوں کو اجاگر کر دیتی ہے، احساسوں کو بیدار آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے، جن کے سوز دل اور درد جگر کے ساتھ جو بھی تارے نفس نکلتا ہے وہ دم عیسیٰ ہوتا ہے۔ یہ اگر شخصیت ہے تو ہندوستان کے بہت بڑے قد آور عالم کبیر، فاضل جلیل، بحر الرحیق، عظیم النظیر، مورخ اسلام، شہید ہندوستان، خطیب اعظم اسلام جناب حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب چترویدی لکھنوی کا استقبال اس شعر کے ساتھ کر لیا جائے کہ دریا کو خود پہ زوم تھا دھارے پہ آ گیا۔ بڑھانا والوں مچل کے بولے سبحان اللہ۔ دریا کو خود پہ زوم تھا دھارے پہ آ گیا، لیکن میں بچ بچا کے کنارے پہ آ گیا اور مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئی، بڑھانا والوں تمہارے ایک اشارے پہ آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأفصحين، والصلاة والسلام على سيد الأشجعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم. وقال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء
ان العلماء ورثة الانبیاء ان العلماء ورثة الانبیاء ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواہ الترمذی وابن ماجہ وابی داود ورواہ احمد. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان. شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان. قرآن عرش معلا سے نازل ہونے والی 104 کتاب. قرآن مجید کے نزول سے پہلے 103 کتابیں نازل ہو چکی تھی. قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان جس قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ آج سے 1457 سال پہلے غار حرا کی بلندی پر تشریف فرما کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آپ ہمارے رفیق مکرم مولانا تنویر ذکی صاحب مدد العالی کے ساتھ سبحان اللہ کہتے جائیے. آقا نامدار مدنی تاجدار پیغمبر کے سردار حضور سید الابرار حضور سید الابرار غریبوں کے غم گسار محسن انسانیت نبی الرحمت. جب تک سارے کے سارے غلامان مصطفیٰ شان رسول میں سبحان اللہ نہیں کہیں گے القابات رسول جائیں گے. یہ مقام و مرتبہ مدینے والے آقا کا ہے کہ جن کی شان میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. خالی ایک ہمارے ملک ہندوستان میں ایک دن کی اذانوں میں میں عرض کر دوں آپ سے 29 لاکھ اذانوں میں عرض کر دوں آپ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ایک اذان میں کتنی مرتبہ آتا ہے؟ 2 مرتبہ آتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کا نام اذان میں کتنی مرتبہ آتا ہے؟ 11 مرتبہ آتا ہے. ایک دن میں 5 وقتی اذان ہیں. 5 وقتی اذانوں میں اللہ پاک کا نام کتنی مرتبہ آیا؟ 55 مرتبہ. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ایک مسجد میں ایک دن میں 10 مرتبہ لے لیا جاتا ہے. 1,45,00,000 اذانوں میں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خالی ایک دن میں لیا جاتا ہے. یہ خالی ہمارے اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں. ملک ہندوستان کہ جس کو رب ذوالجلال نے بے نظیر بے مثال ملک بنایا ہے. میں عرض کرتا ہوں 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ملک ہندوستان. 6,64,000 گاؤں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے ہمارا ملک ہندوستان. اسی میں ایک صوبہ بہار ہے. اسی میں ایک صوبہ بہار ہے جس کا رقبہ جس کی لمبائی چوڑائی ہے 93,000 اسکوائر کلومیٹر. اس میں ایک ضلع ہے پورنیہ. اور باقاعدہ بہار میں گاؤں کتنے ہیں؟ یہ بڑھا رہا ہے نا. گاؤں بہار میں گاؤں ہیں 45,103. تو میں کہوں آپ سے اور یہ فضل رب العالمین یہ ہے فضل رب العالمین اور صدقہ رحمت العالمین کہ 2 روزہ عظیم الشان امن و شانتی اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد ہوئی. اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. یہ ابھی جناب مدح خیر الانام شاعر اسلام غلام مصطفیٰ اور اس ناچیز سے بہت محبت فرماتے ہیں. عام طور پہ شعراء اسلام مشغول ہوتے ہیں. ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا ہوتا ہے. ہمیشہ پازیٹیو و مثبت بات کہنی چاہیے. یہ نہیں کہا جائے کہ شعراء بیان نہیں سنتے. نہیں, یہ منفی بات ہے. حوصلہ افزائی کے وہ مشغول ہوتے ہیں. کہاں کی جگہ ہیں کہاں پہنچنا ہے. لیکن عزیزم جناب شعبان علی صاحب دل خیر آبادی صاحب ماشاءاللہ بیانات مستقل سماعت فرماتے ہیں.
یہ علمی ذوق ہے. ہمارے رفیق مکرم اور آج کی عظیم الشان اور تاریخ ساز بارونق بابرکت 2 روزہ اجلاس کی نظامت کا فریضہ انجام دینے والی معزز شخصیت عزت مآب جناب حضرت مولانا محمد تنویر زکی صاحب مدثر عالی کی پرخلوص دعوت. ہم نہیں جانتے کتنی مرتبہ بیچارے نے فون لگایا، یاد دہانی کرائی، سفر میں حوصلہ بڑھایا، سفر میں خیر و عافیت لیتے رہے، رہبری رہنمائی فرماتے رہے، ذمہ دار شخص کو بھیجا وہاں باقاعدہ. میں عرض کرتا ہوں آپ سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول و مقبول فرمائے. آمین. اللہ ہماری دولت پر نگاہ نہیں کرتا، اللہ ہماری عمارت کو نہیں دیکھتا، اللہ ہماری عشرت کو نہیں دیکھتا، اللہ ہماری ثروت کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے عہدے اور منصب کو نہیں دیکھتا. اللہ دیکھتا ہے ہمارے دل کی حالت، اللہ دیکھتا ہے ہماری پاکیزہ نیت. اللہ تعالیٰ آپ سب کی پاکیزہ نیتوں میں اور پاکیزگی پیدا فرمائے. آپ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں. جس قرآن کو رب الجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا. کتنے دن؟ کیا ہسٹری آف اسلام، کتنے دن؟ جنرل ہسٹری آف 22 سال 5 مہینے 14 دن. نبی کے بے شمار معجزات ہوئے، نبی کی ذات پر ایمان لانے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کم و بیش 2.25 لاکھ قائد ملت عظیم المرتبہ حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ کی صدارت میں اجلاس تھا سہارنپور کے اسلامیہ کالج میں ہزار کے مجمع میں، اور وہاں پر تشریف فرما تھے جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہ جو سابق جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند ہیں. میں عرض کرتا ہوں تشریف فرما تھے وہاں پر. میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کی ذات پر ایمان لانے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. ہر صحابی رسول پاک کا ایک معجزہ تھا. تو نبی کے معجزات بے شمار ہیں، نبی کے کمالات بے شمار ہیں، نبی کے اعزازات بے شمار ہیں، نبی کے اعزازات بے شمار ہیں، نبی کی کرامات بے شمار ہیں، نبی کی کرامات بے شمار ہیں، نبی کی عظمت بے شمار، نبی کی عزت بے شمار، نبی کی عظمت بے شمار، نبی کی عزت بے شمار، نبی کی عشرت بے شمار، نبی کی عبادت بے شمار، نبی کی تلاوت بے شمار، نبی کی اطاعت بے شمار، نبی کی قیادت بے شمار، نبی کی دیانت بے شمار، نبی کی دیانت بے شمار، نبی کی صالحیت بے شمار، نبی کے معجزات بے شمار، اور قرآن مجید میں آنے والے احکام بے شمار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک کا نام قرآن مجید میں آج بھی 2697 مقام پر 2697 مقام پر اللہ پاک کا نام اللہ ہے. چوکانے والے سوالات کے جوابات. جو بات تو 70 سال غوطہ لگیں گے پھر بھی یہ غرق نہیں ملیں گے. اللہ تحقیق جامع ہونی چاہیے. علم اگر پختہ نہیں ہے، وہ مناظرہ ہو، مذاکرہ ہو، کنورسیشن میٹنگ ہو، تبصرہ ہو، کانفرنس ہو، جلسہ ہو، مجلس ہو، تقریر ہو، واعظ ہو، بیان ہو، اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی 25 مقام پر ہے تو 25 مقام پر نکلنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہم یہ عرض کریں کہ سورۃ الاخلاص شریف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 47 حروف ہیں تو 47 ہی نکلنے چاہیے. اللہ جو قرآن لکھنؤ میں ہے، جو قرآن بہارا میں ہے، جو قرآن حلقہ میں، جو قرآن کٹیہار میں، جو قرآن حیدرآباد میں، جو قرآن خیر آباد میں، جو قرآن فیض آباد میں، جو قرآن لکھنؤ میں، جو قرآن پورے عالم میں ہے، 80 کروڑ سے زائد قرآن مجید کی باقاعدہ کاپیاں محفوظ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن باقی، قرآن کی زبان باقی، قرآن کا بیان باقی اور قرآن کا اعلان باقی. اللہ اسی قرآن نے حضرت انسان کو مانوتا منشتا کا سندیش دیا. اسی قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا ہے. ہم نے ایڈم اینڈ ایو میں عرض کروں منو کی اولاد کو ہم نے آدرنیہ بنایا ہے، پرشسنیہ بنایا ہے. ایڈمیریبل اقبال نے کہا، بہت الگ ہٹ کے شعر کہا. آپ کو یقین نہیں ہوگا اگر میں یہ نہ کہوں، اقبال کا نام نہ لوں تو آپ کہہ نہیں سکتے یہ شعر اقبال کا ہے. ورنہ اقبال کی جو زمین ہے، اگر فارسی کا کلام اقبال کہا جائے، اس لیے ایران والے کہتے ہیں اقبال پر تو میرا حق ہے، اقبال تو میرا ہے. آپ تو اقبال کی زبان نہیں سمجھتے. وہ ہم لوگوں سے کہا جاتا تھا باقاعدہ آپ تو اقبال کی زبان بھی نہیں سمجھتے. اقبال نے تو کلام زبور عجم پوری کی پوری فارسی میں نکالی. کشا کشے زم و گرما تپو تراش و خراش، کشا کشے زم و گرما تپو تراش و خراش.
کشاکش زم و گرما تپو تراش و خراش ز خاک تیر درو تاب شیشہ حلبی ز خاک تیر درو تاب شیشہ حلبی مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید اللہ پہ غور فرمائیے اقبال کہتا ہے مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید میان قطرہ نیسان و آتش کی نبی میان قطرہ نیسان و آتش کی نبی محمد عربی سے ہے عالم عربی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اقبال یہ ہے بہار آمد قرار آمد قرار آمد بہار آمد یہ اقبال وہی اقبال جب باقاعدہ اردو دا حضرات یہ کلام لکھتے ہیں تو وہ معزز تھے زمانے میں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر وعید قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوقاف حجازی نہ رہے ہم ہیں آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم ہم خطا کار و خطابی وہ خطا پوش و کریم اور چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں میں عرض کر دوں آپ سے اے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے آمین قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک یہ اقبال ہے اور ایک اقبال ہماری سمجھ و فہم و عقل سے ماورا مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید میان قطرہ نیسان و آتش نبی دو اقبال ہوئے تیسرا اقبال بڑھرا میں پیش کر رہا ہوں شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے یہ اقبال ہے اس پہ سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ شکتی بھی شانتی بھی بھکتی بھی یہ ملک ہندوستان میں میں نے پہلی مرتبہ کہا تیسرا اقبال یہ ہے ایک تو فارسی زبان والا اقبال اور پھر بعد میں ہم جیسے لوگوں کے لیے کلام اردو میں جو لکھا میں عرض کر دوں آپ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا میں عرض کر دوں آپ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ابھی تک آدمی سید زبون شہریاری ہے قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اور اقبال کو یہ دیکھیے شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں آج کے جلسے کا دیکھ لیے عنوان ہے دو روزہ دن عظیم الشان امن و شانتی و اصلاح معاشرہ کانفرنس شکتی بھی شانتی بھی یہاں بیٹھنے کے بعد اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں اور سب بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی مجمعین کے توسل سے باقاعدہ میں عرض کر دوں یہ شعر اللہ نے ذہن میں ڈالا شکتی بھی شانتی بھی کے عنوان سے مطابقت کر جائے شعر میں عرض کر دوں آپ سے شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے اور دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے میں عرض کر دوں آپ سے اکابر دارالعلوم دیوبند جنہوں نے دین کی خدمت کی ملک کی خدمت کی انسانیت کی خدمت کا فریضہ انجام دیا انسانیت کا پیغام دیا 1283 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی 30 مئی 1866 تاریخ یاد ہے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ 30 مئی 1866 بروز پنچمبا آج بھی پنچمبا ہے جمعرات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بروز پنچمبا جمعرات کا 15 محرم الحرام 1283 ہجری انگریزی تاریخ 30 مئی 1866 بروز پنچمبا شہر دیوبند درخت انار کے نیچے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک میں 45 پوتے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بنیاد سبحان اللہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بنیاد ڈالی انہی کے تو پوتے تھے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا تھا 17 جولائی 1983 کو جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی 55 سال 55 مہینے نہیں 55 دن نہیں 55 سال خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دیا اللہ انہی کے تو لائق فائق صاحبزادے تھے سابق محتمم حضرت مولانا محمد سالم حضرت مولانا محمد سالم صاحب القاسمی رحمت اللہ علیہ اس حقیر و فقیر کی رہائش گاہ میں تشریف لا چکے تھے آج انہی کے صاحبزادے مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہ
جس سال مجھے مورخ اسلام، یہ جو مورخ اسلام مولانا حضرات لکھتے ہیں یہ اپنے پاس تھوڑی لکھتے ہیں، ان کو اجازت بھی تو نہیں ہے، یہ دارالعلوم دیوبند نے تحریری طور پر یہ وہاں سے مجھے اعزاز سے جب نوازا گیا تو اس میں تھا یہ مورخ اسلام۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں تاریخ کا ہر واقعہ یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور دلیل کی قطعیت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دادا کا نام متوشل، تو تاریخ میں آپ کو پڑھیں، اگر ہم یہ کہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے کا نام آنوش، تو آپ کو تاریخ میں نظر آئے۔ اگر ہم یہ عرض کریں آپ سے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبریل امین پہلی مرتبہ 12 فروری سن 610 عیسوی کو تشریف لائے، تو تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ حوالہ ملنا چاہیے۔ اگر ہم عرض کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے جب قرآن کی پہلی آیت آئی، تو غار حرا جس کی بلندی 1926 فٹ ہے، تو 1926 فٹ ہی باقاعدہ نکلنا چاہیے۔ اگر میں یہ عرض کروں آپ سے کہ قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، اور سورہ کوثر میں 42 حروف ہیں، یہ خالی نقل نہیں چلے گی کہ ہم نے اخبار میں پڑھ لیا، خالی کتاب سے نقل کر لیا۔ جب تک اللہ کے قرآن سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوگا، اس وقت تک کے باقاعدہ طور پر آپ کو علم کی پختگی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں عرض کریں روزانہ امام صاحب 17 رکعت پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ شریف، سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف ہیں، تو 123 نہیں نکلنا چاہیے۔ ایسی کہہ دے گا مجموعہ، اور کہیں نکل آئے 123 حروف نکل آئے تو مولانا تنویر زکی صاحب کو ایسا دوڑایا جائے گا، کس کو لے آئے تھے؟ مارا آپ اتنے لمبے چوڑے القابات کے ساتھ ان کو یاد کرو، اور دل خراب آدمی کو تو آدمی پیچھے ہی نہیں چھوڑے گا کہ آپ بہت وہ کرتے ہیں۔ 122 حروف سے سجی ہوئی ہے سورہ فاتحہ۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے سورۃ الاخلاص شریف میں باقاعدہ 47 حروف ہیں، سبحان اللہ کہیے۔ یہ اس حقیر و فقیر اس گنہگار و سیاہکار نے اپنی ناپاک انگلیوں سے اللہ کے قرآن کے ان حروف کو گنا، اللہ اس لیے یقین کے ساتھ عرض کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے سورۃ الفلق میں باقاعدہ سورہ فلق میں 79 حروف ہیں، سبحان اللہ کہیے۔ سورۃ الناس میں 80 حروف ہیں، سورۃ الناس میں 80 حروف ہیں۔ آیت الکرسی میں تقریباً 185 حروف ہیں، آیت الکرسی میں 185 حروف ہیں۔ سورہ ملک شریف میں 30 آیتیں ہیں، سورہ ملک شریف میں 30 آیتیں ہیں۔ سورۃ المزمل شریف میں 20 آیتیں ہیں، سورۃ المزمل شریف میں 20 آیتیں ہیں۔ سورۃ البقرہ میں 286 آیتیں ہیں، سورۃ البقرہ میں 286 آیتیں ہیں، اور سورہ رحمان شریف میں 83 آیتیں ہیں، اور سورہ یاسین شریف میں 83 آیتیں ہیں، سورہ یاسین شریف میں 83 آیتیں ہیں، اور سورہ رحمان میں 78 آیتیں ہیں۔ پورے قرآن میں 6666 آیتیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تعریف! قرآن زندہ، قرآن باقی۔ انسائکلوپیڈیا 250 سال پہلے لکھی گئی برطانیہ میں، ایک برٹش کئی برٹشرز جو دانشور تھے، سیولائز تھے، کوالیفائڈ تھے، ہسٹورین تھے، سب نے مل کر کے ایک انسائکلوپیڈیا لکھی، دنیا بھر کے واقعات اس میں، دنیا کی بیشتر کتابوں کا تذکرہ۔ آپ سن کے خوش ہو جائیں گے، بہت ساری کتابیں ہیں۔ دنیا میں سب سے بھاری کتاب کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے وزنی کتاب کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے مہنگی کتاب کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے مہنگی کتاب بل گیٹس جو دنیا کے امیر ترین انسان ہیں، انہوں نے اس کتاب کو خریدا۔ نیو یارک میں ایگزیبیشن میں، نمائش میں اس کتاب کی نیلامی ہوئی، 2 ارب روپے کی وہ کتاب خریدی تھی۔ 2 ارب کی ایک کتاب! جی ہاں، کتاب کا نام بھی سن لیجیے، لسٹر کوڈیکس۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو 2 ارب روپے کی خریدی انہوں نے۔ یہ دنیا کی سب سے مہنگی کتاب، ابھی تک یہ ریکارڈ ٹوٹا نہیں، ابھی تک یہی ریکارڈ پائیں۔ دنیا کی سب سے بھاری کتاب اگستا کرسٹی کا کلیکشن ہے۔ اگستا کرسٹی 8 کلو گرام اس کا وزن ہے، 8 کلو وزنی دنیا کی کتاب، 8 کلو گرام، 4032 صفحات ہیں اس میں، 4032 پیجز، 4032 پنے ہیں اس کتاب میں۔ اگستا کرسٹی کا کلیکشن ہے، دنیا کی سب سے بھاری کتاب، سب سے زیادہ پیج بھی اسی میں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، دنیا کی سب سے لمبی کتاب
دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، دنیا میں سب سے زیادہ انسائکلوپیڈیا میں مقالہ آیا، وہ باقاعدہ ہم نے اس کا حوالہ پڑھا، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کا کلام قرآن مجید، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے، اور بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ بتاؤ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے کہ نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ ایک کتاب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، امام صاحب نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، امام صاحب نے پڑھا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، امام صاحب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں نیت باندھے ہوئے کھڑے ہیں، میں عرض کر نیت باندھے کھڑے ہیں۔ ماہ رمضان امام صاحب تراویح میں قرآن مجید سنا رہے ہیں، تراویح میں قرآن مجید سنا رہے ہیں، بدن تھکا جا رہا ہے، ریا خارج ہونے والی ہے، نیند کا غلبہ بھی ہے، مگر احترام قرآن میں، قرآن کی محبت میں نیت نہیں ٹوٹ رہی ہے، نیت نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی محبت میں کھڑا ہے۔ اس بنیاد میں نے عرض کیا، دنیا میں بغیر سمجھے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن ہے، اور بغیر سمجھے سب سے زیادہ سنی جانے والی کتاب یہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ اچھا یہاں پر اگر تقریر فارسی میں ہو، آدمی کتنی دیر بیٹھے گا؟ کتنی دیر بیٹھے گا؟ جمشید جوہر صاحب جھارکھنڈ کے مشہور و معروف شاعر، جو حضرات بہت قریبی ہوتے ہیں تو یہ حقیر و فقیر اپنی ادنا سی رائے پیش کر دیتا ہے، دل خرابادی وغیرہ بھی قرآن کے نعتیہ کلام کے معاملے میں بہت ڈرتے ہیں، بہت خوف کھاتے ہیں، اس لیے علماء کرام کو سناتے ہیں، علماء کرام کو سنا لینا چاہیے، سنانا چاہیے۔ جو جس میدان کا علامہ اقبال کتنا بڑا باقاعدہ اپنے وقت کا شاعر، استاد الشعراء، حکیم، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو کلام سنایا، نہ معلوم کتنے مقام پر پھر انہوں نے اصلاح کی ان کی، میں اس کا 70 مقام پر علامہ اقبال نے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ لکھا ہے۔ بہاری کے تھے، پٹنہ کے قریب دیسی نامی گاؤں میں 1884 میں پیدا ہوئے، لکھنؤ تو بعد میں پہنچے، 1908 میں پہنچے، لکھنؤ تو 1908 میں، وہاں سے تعلیم حاصل کی، سرزمین بہار کا وہ چمکتا ہوا باقاعدہ جوہر جس کے نام کے ساتھ علامہ لفظ زیب دیتا ہے، جیسے علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات جن کے ساتھ لفظ علامہ جچتا ہے، کھپتا ہے، زیب دیتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو شاعر، اس لیے سنا ایک مقام پہ ہم لوگ تھے، حضرت مولانا طاہر حسین صاحب گیا بھی دامت برکاتہم بھی تھے، وہاں شروع میں جو کلام پڑھا اردو کا خوب سمجھ میں آیا، ہدیہ بھی ملا، داد و تحسین، داد و آفرین سے لوگوں نے نوازا، ذہن میں بات آئی، نیا کلام، نیا ایکسپیریمنٹ، نیا تجربہ۔ میں نے عرض کیا ہر مقام پر جہاں عوام جانے پہچانے ہو وہاں نیا ایکسپیریمنٹ کیجئے، نئے مقام پر نیا ایکسپیریمنٹ نہیں، مشہور لہجہ جو معروف ترنم وہی لے کے آئیے، 10 مرتبہ یہ ذہن میں بڑا عجیب ہے، یہ تو وہاں سنایا تھا، یہ تو وہاں سنایا تھا، اور امام صاحب روزانہ سورہ فاتحہ سنا رہے ہیں، وہی سورہ فاتحہ۔ داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن سے طبیعت سیر نہیں ہوگی قیامت تک۔ تو نعتیہ کلام ایک ہی نعت اگر دل خیر آبادی ساری زندگی سنائیں، اللہ کی ذات کی قسم پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا، سننے پر بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، نبی کا تذکرہ کرنا باعث ثواب، نبی کی سیرت بیان کرنا باعث ثواب، نبی کی بیویوں کا تذکرہ کرنا ثواب ہے، نبی کی بیویوں کا تذکرہ کرنا ثواب ہے۔ شہر لکھنؤ میں مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ مدینہ منورہ کے دہی کو کھٹا کہنا جائز نہیں ہے، مدینہ منورہ کے دہی کو کھٹا کہنا جائز نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر کا دہی ہے، وہ جنت سے آیا ہے، اور جنت کی کوئی چیز کھٹی نہیں ہوئی۔
میں عرض کر دوں آپ تو نبی کے گھوڑوں کا تذکرہ کرنا ثواب ہے، نبی کے گھوڑوں کا تذکرہ کرنا ثواب ہے، نبی کی بیویوں کا تذکرہ کرنا ثواب ہے، نبی کی 11 بیویوں کا تذکرہ کرنا ثواب ہے، نبی کی 4 جنتی بیٹیوں کا تذکرہ کرنا ثواب ہے، نبی کی 3 جنتی نواسیوں کا تذکرہ کرنا ثواب ہے، نبی کے 5 جنتی نواسوں کا تذکرہ کرنا ثواب ہے۔ حضرت جناب نواز مصطفیٰ حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ، نواز مصطفیٰ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور شہید کربلا نواز مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرنا باعث ثواب ہے۔ میں عرض کرتا ہوں تو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کتنے حافظ ہو چکے ہیں، تقریباً کتنے حافظ ہو چکے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے یہاں بہت سارے حافظ قرآن ہیں، بہار میں بہت سارے بچے قرآن مجید کا حافظہ کرتے ہیں، مسجد میں امامت کرتے ہیں، حلال روزی کماتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے اس تعلق سے تو لہٰذا آپ لوگ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیجئے، ہر روز کیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے اللہ نے ایک صاحب ایسے سے ریکارڈ قرآن مجید سے جڑے ہوئے، میں عرض کر دوں آپ سے ٹونگ راجستھان کا شہر ٹونگ، وہاں کے عربی فارسی انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید ہے۔ میں عرض کرتا ہوں 10.5 فٹ لمبا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 10.5 فٹ لمبا، 10.5 فٹ لمبا قرآن، 7.5 فٹ چوڑا قرآن رکھا ہے ٹونگ شہر میں، 7.5 فٹ لمبا۔ جناب غلام رسول صاحب نے اس کی کتابت فرمائی خط نسل، 10.5 فٹ لمبا اور 7.5 فٹ چوڑا قرآن ٹونگ کے اندر باقاعدہ انسٹیٹیوٹ میں رکھا ہوا ہے۔ اس کا وزن 250 کلو گرام، اس کا وزن 250 کلو گرام۔ میں عرض کرتا ہوں یہ اتنا لمبا اتنا چوڑا قرآن، اور دوسری طرف بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ایک کاتب قرآن ہوئے، قرآن مجید کی کتابت کرنے والے، انہوں نے چاول کے دانے پر قل اللہ شریف لکھ کر کے دکھایا، چاول کے دانے پر سب سے سائز کے اعتبار سے سب سے چھوٹا قرآن مجید 2.5 سینٹی میٹر لمبا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے کتنا لمبا سنا؟ 10.5 فٹ لمبا قرآن مجید سنا، 2.5 سینٹی میٹر لمبا، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا۔ 2.5 سینٹی میٹر کا مطلب 1 انچ ہوا کہ نہیں؟ 2.54 کا 1 انچ ہوتا ہے، 2.54 سینٹی میٹر کا، میں نے 2.5 سینٹی میٹر کا، میں عرض کرتا ہوں 2.5 سینٹی میٹر لمبا وہ قرآن مجید، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا وہ قرآن مجید۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے قرآن کی زبان کی حفاظت اللہ نے کیسے فرمائی؟ قرآن مجید کی زبان کی حفاظت، قرآن مجید کے بیان کی حفاظت، وہ زیر و زبر جو عرش معلیٰ سے نازل نہیں ہوئے، اللہ نے ان زیر و زبر کی حفاظت فرمائی۔ میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید کی حفاظت اس طرح سے باقاعدہ فرمائی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے قرآن مجید کی حفاظت اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ آج یہ قرآن مجید جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قالا لکھا جاتا ہے، آج بھی قالا اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ مصر کے لوگ جدہ کو گدہ بولتے ہیں، مصر کے لوگ جدہ شہر کو گدہ بولتے ہیں، جیم کو گاف سے بدلتے ہیں، مگر جب لکھیں گے تو جدہ ہی لکھیں گے۔ اللہ نے اس کی تحریر کی حفاظت فرمائی، بولیں گے گدہ مگر لکھیں گے جدہ۔ یہ باقاعدہ مضمون لکھیں گے تو باقاعدہ وہی اصلی عربی مضمون لکھیں گے، بولیں گے تو اپنی مادری زبان وہ الفاظ دوسرے ہوں گے۔ یہ باقاعدہ طور پہ یہ معجزہ نہیں، نبی کے بے شمار معجزہ، بے شمار کمالات صحابہ کرام نے دیکھے۔ چاند کو اشارہ کر دیا، کلمے والی انگلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ نبی نے ایک انگشت شہادت سے کلمے والی انگلی سے وہ چاند 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پہ چمکا۔ اللہ کی شان دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندنی رات میں کلمے کی انگلی سے اشارہ کر دیا، چاند شق ہو گیا، ایک ٹکڑا پورب میں باقاعدہ غروب ہوا، دوسرا باقاعدہ پچھم میں غروب ہو گیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے اللہ کی چاند، اتنے بڑے چاند اللہ نے ہوا میں معلق کر دیا، اتنے بڑے۔ اچھا چاند کو نکلتے دیکھا ہے؟ چاند کے نکلنے کا ٹائم بتائیے۔ سورج کے نکلنے کا ٹائم مسجد کے اندر جنتری میں لکھا ہے، اور سورج کے غروب ہونے کا ٹائم باقاعدہ مسجد میں لکھا ہے۔ چاند کے نکلنے کا وقت کیا ہے؟ چاند کے ڈوبنے کا وقت کیا ہے؟ ہمارے علماء کرام نے یہ بات لکھی۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی قدرت۔ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا سورج، 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر سورج کو اللہ تعالیٰ نے معلق فرما دیا۔ سورج اپنی مقررہ چالوں کے ساتھ چل رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لها، سورج مقررہ چال سے جب ہر آدمی چلتا، ہماری یہ زمین
1600 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, हर चीज चल रही है। आप भी चल रहे हैं, चली के तो आ रहे हैं, आप चली गई। आपकी जमीन किस रफ्तार से चल रही है? 1600 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जमीन आपकी चल रही है। मैं अर्ज करूंगा, ये सूरज किस रफ्तार से चल रहा है? 7,20,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सूरज चल रहा है। सुभान अल्लाह के अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, हाफिज भी अल्लाह, नासिर भी अल्लाह। सूरज 7,20,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सूरज चल रहा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर, हमारी ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से अक्सर चल जाती हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हिरन भी तो दौड़ रहा है, हिरन 88 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, बल्कि 90 किलोमीटर की रफ्तार से हिरन दौड़ रहा है। मैं अर्ज कर दूं, शेर 88 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे ये बातें आती चली जाएंगी। चीता 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है, चीता 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है। ऊंट 65 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, ऊंट 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रहा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, वो परिंदा, उस परिंदे का आप मुकाबला नहीं कर सकते। क्या हम अपने अंदर ताकत महसूस करते हैं? क्यों हम एक दूसरे को शर्मिंदा करते हैं? क्यों एक दूसरे को कमजोर समझते हैं? एक परिंदे से हम बाकायदा मुकाबला नहीं कर सकते। वो परिंदा जिसका पैराग्रीन फाल्कन नाम है, आप खाली फाल्कन याद रखिए, फाल्कन नामी परिंदा 390 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रहा है। ये अल्लाह की शान है। आप दौड़ लेंगे 390 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। ट्रेन की रफ्तार 390 किलोमीटर है, बताइए। 390 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चींटी की कितनी ताकत? आपको पता है चींटी की कितनी ताकत? आप कूद जाएंगे 2 मंजिल से, अल्लाह ना करे कोई गिरे, अल्लाह ना करे, गिरने के बाद सोचिए उसके हाथ पांव में कितनी चोट आएगी। चींटी 6 मंजिल से कूदे, 10 मंजिल से कूदे, इंशाअल्लाह उसका एक पैर नहीं टूटेगा। आप चींटी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और आप चींटी 2 चींटियां भरे चौराहे पे आपको बरहना कर देंगी, आपका कुर्ता उतरवा देंगे। 2 चींटियां बदन में दाखिल हो जाएं, घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मौलाना तनवीर ज़की साहब अपनी ससुराल नहीं पहुंच पाएंगे अगर 2 चींटियां बदन में दाखिल हो जाएं। ये खुजली, सारी 2 चींटियां इंसान के कपड़ों को उतरवा देती हैं। कितनी कमजोर अल्लाह की मखलूक की सिफात है, अल्लाह की कुदरत। घोड़े को अल्लाह ने तिल्ली नहीं दी, सुभान अल्लाह। ऊंट को अल्लाह ने पिट्टा नहीं दिया, घोड़े को अल्लाह ने तिल्ली नहीं दी, ऊंट को अल्लाह ने पिट्टा नहीं दिया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, केकड़े को मैं अर्ज कर दूं आपसे, केकड़े को मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह ताला ने दांत नहीं दिए, केकड़े को अल्लाह ने दांत नहीं दिए, वो अपना खाना अपने पैरों से मसलता है, अपना खाना। सांप को अल्लाह ताला ने कान नहीं दिया, चींटी को अल्लाह ने फेफड़ा नहीं दिया, ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की शान है। और सबका वजूद कायम है, सबका वजूद अपना कायम है। ये अल्लाह की शान देखिए, आप कुदरत देखिए अल्लाह ताला की, अल्लाह की कुदरत देखिए। मार्टिन कूपर ने जिस वक्त मोबाइल बनाया था 1973 में, आज तो मोबाइल के जरिए से लोगों ने अपना कीमती वक्त जाया करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक, जरूरत की चीजें देखें, बहुत मालूमात है उस पर, बहुत नॉलेज है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, दीनियात, इस्लामियात, तारीख, हिस्ट्री, इतिहास, सब कुछ इसमें मौजूद है। साइंसदानों के हालात, वाकयात सब मौजूद। लेकिन हम मोबाइल पे गाना सुन रहे हैं, हम मोबाइल पे ड्रामा देख रहे हैं, हम मोबाइल पर पिक्चरें देख रहे हैं, हम मोबाइल पर इंटरटेनमेंट की चीजें देख रहे हैं। पूरा लॉकडाउन, जबकि इबादत करनी चाहिए अल्लाह से, गुनाहों से, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। लॉकडाउन में मौका था कि जो लोग कुरान मजीद नहीं पढ़ पाए थे अपने घर में बाकायदा कुरान मजीद सीख सकते थे, अपनी बीवियों से सीख लेते, मस्जिद के इमाम को लगा लेते, उससे सीख लेते। लॉकडाउन में मौका था अपनी पिछली जिंदगी की क़ज़ाशुदा नमाजें जो बतौर कर्ज हम पर चढ़ी हुई हैं, उन नमाजों को अदा कर सकते थे। लॉकडाउन में मौका था हम सीरत रसूल पढ़ लेते, लॉकडाउन में मौका था अल्लाह के कुरान मजीद की तिलावत करके अल्लाह के कुरान का तर्जमा पढ़ लेते। लेकिन हमने सारा लॉकडाउन मोबाइल पर कैरम बोर्ड खेल के गुजार दिया। हमने लॉकडाउन का पूरा वक्त मोबाइल पर लूडो खेल के गुजार दिया। हमने मोबाइल के पर सारा लॉकडाउन का वक्त मोबाइल के पर गेम खेल के गुजार दिया। और कीजिए किस तरह हमने अपना वक्त ज़ाया किया।
86,400 سیکنڈ کے حساب سے آپ کی زندگی بڑھ رہی ہے. آج بھی 86,400 سیکنڈ اللہ نے دیے, گزر گئے, یہ نہیں ملیں گے دوبارہ. کل جو ملیں گے وہ بیلنس میں سے ملیں گے, بیلنس میں سے کٹے گا, نئے نہیں ملیں گے. جتنی اللہ نے آپ کی زندگی لکھ دی ہے بس اتنی زندگی کے لمحات میں سے لمحات ملیں گے. 1440 منٹ ملتے ہیں ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, 86,400 سیکنڈ ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, 24 گھنٹے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, 3,15,36,000 سیکنڈ ملتے ہیں ایک سال میں. ہم نے ایک دن کے بتائے تھے 86,400 سیکنڈ, کیونکہ دل میاں بیٹھے ہیں تو ہم نے کہا اور خلاصہ کر دے. 3,15,36,000 سیکنڈ پر ایئر گزار رہے ہیں ہم. اب کی عید یہ ہے بڑی جلدی آ گئی, اب کی میاں بہت جلدی نہیں آ گئی, اپنے وقت پر آئی ہے. ہمارے منصوبے اتنے لمبے چوڑے ہیں, ہماری خواہشات اتنی لمبی چوڑی کو پورا کرتے کرتے سال کب گزر جاتا ہے, مہینہ کب گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. ذرا کرایہ دار سے پوچھئے اس کرایہ دار کو مہینہ کتنا چھوٹا لگتا ہے کہ بیچارے نے ابھی کرایہ دیا اور پھر چند دن کے بعد لگا, ایسا لگتا ہے 3 دن کے بعد, 1 ہفتے کے بعد پھر مہینہ پورا ہو گیا, پھر کرایہ دیجیے, پھر کرایہ دیجیے. اسکول کی فیس دیتے ہیں بچوں کی, آپ کو لگتا ہے جیسے مہینہ 10 دن میں پورا ہو رہا. زندگی بہت رفتار سے گزر رہی ہے, اس لیے اپنی زندگی کی قدر کی. ایجوکیشن کی دنیا میں آئیے, تعلیم کی دنیا میں آئیے, سب پڑھیے, بائبل پڑھیے, منو اسمرتی پڑھیے, رگ وید پڑھیے, یجور پڑھیے, اتھر وید پڑھیے, سام وید پڑھیے, رامائن پڑھیے, مہابھارت پڑھیے, بائبل پڑھ لیجیے, اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھ لیجیے, اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھ لیجیے, گوتم بدھ جی کی کتاب پڑھ لیجیے, وردمان مہامہیر جی کی کتاب پڑھ لیجیے, گرو نانک جی کی باقاعدہ طور پہ میں عرض کروں گرو گرنتھ صاحب پڑھ لیجیے. پارسیوں کی, پارسی حضرات کی کتاب, مذہبی کتاب زند اور پازند, زند اور پازند, ان کو پڑھ لیجیے. آپ انگلش میں بھی پڑھیے, فارسی میں بھی پڑھیے, اردو بھی پڑھیے, ہندی بھی پڑھیے. سہایتا کی باتیں, مانوتا کی باتیں, منوچتا کی باتیں, اور باقاعدہ سہیشنوتا کی باتیں, سشیلتا کی باتیں. جب تو سبحان اللہ نہیں کہیے گا ہندی کے الفاظ آتے جائیں گے. سہایتا کی باتیں, سیوا کی باتیں, سہانوبھوتی کی باتیں, باقاعدہ سہانوبھوتی کی باتیں, سیوا کی باتیں, اور گیان کی باتیں, گیان کی باتیں, پرکاش کی باتیں, پرکاشن کی باتیں, سوبھاؤ کی باتیں, سوبھاؤ کی باتیں, اور اپنے باقاعدہ کرتب کی باتیں, اپنے کرتب کی باتیں, اپنی مان مریادہ. سبحان اللہ نہیں کریں, ہندی کے الفاظ آتے جائیں گے. میں مان مریادہ کی باتیں, مان مریادہ کی باتیں, واستوکتا کی باتیں, اتہاس کی باتیں, اتہاس کی باتیں, سنکھیپ کی باتیں, سنکھیپ کی باتیں, میں شیرشک کی باتیں, شیرشک کی باتیں. ہر بات پڑھیے, ہر زبان پڑھیے. ہم تو ہندی کا اخبار اگر زمین پہ پڑا ہوتا ہے پیر کے نیچے لانا پسند نہیں کرتے کہ ہمارے پیر کے نیچے ہندی اخبار کیسے آ جائے. تحریر ہے, الفاظ, اکشر ہیں. اکشر, اکشر کے معنی, اکشر کا مطلب جس کو شر نہ ہو, شر نہ ہو, اکشر, اکشر وہ فنا نہیں ہوتا, وہ مٹتا نہیں, مٹا دینے کے بعد بھی اکشر اکشر رہتا ہے. حرف اپنی حیثیت کو کھوتا نہیں, حرف موجود ہے. رات میں جب میں کھانا کھا رہا تھا گھر کا بندہ ہوا تو روٹیاں, وہ بچیاں دیکھ نہیں پائیں. ہماری 2 بیٹیاں ہیں, شابان میاں جانتے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں. بچیوں نے اردو کے اخبار میں روٹیاں باندھی. اب اس کے اندر راستے میں جو سبزی وغیرہ تھی اس کا تیل ویل لگ گیا, اس کے اندر اردو کے اخبارات. اور مضمون کیا تھا, عید الفطر میں خوشیاں کیسے منائیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر دینی باتیں ضرور ہوں گی, دینی باتیں نہ ہوں. حروف تو اردو کے ہیں, وہی سارے حروف قرآن مجید میں ہیں کہ نہیں. تو ہم نے اس کو لپیٹ کر کے اپنے بیگ میں رکھا ہوا ہے, اور لے آ کے گھر میں بچوں کو دکھائیں کہ دیکھو ہم اس کو کہیں پھینک نہیں سکتے تھے. اس کو اردو ہے, قرآن کی آیت نہیں, اردو ہے. اردو زبان کتنے حروف, 28 حروف عربی, حروف تہجی میں. How many alphabets in Arabic language? عربی زبان میں حروف تہجی کتنے ہیں, 28 حروف. ورنمالا, ہندی ورنمالا میں کتنے ہیں, ہندی ورنمالا میں کتنے ہیں, چھوٹا آ بڑا آ, چھوٹی ای بڑی ای, چھوٹا او بڑا او پڑھتے ہیں. اے پڑھتے ہیں, تا تھا تھا آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, کا کھا گھا, کا کھا گا گھا, یہ پڑھتے ہیں. کتنے حروف ہندی ورنمالا میں؟ میں 47 نہیں, 48 نہیں, 50 نہیں, 52 ہیں. چھترنگیا کو کون گنے, چھترنگیا میں 52 حروف ہندی میں. میں انگریزی میں کتنے, اے سے زیڈ تک, ٹیلر ماسٹر, اے ٹو زیڈ ٹیلر, ان سے پوچھے اے ٹو زیڈ میں حروف کتنے آتے ہیں.
جس نے اپنے جس ٹیلر ماسٹر نے اپنی دکان کا نام A to Z رکھا ہے، اس سے پوچھے A سے لے کے Z تک کتنے how many letters are there in English alphabet? Tell me now. There are 26 letters in English alphabet. کتنے لیٹر ہیں، کتنے حروف ہیں A سے لے کے Z تک؟ 26. کتنے؟ 26. اب درزی صاحب اس جلسے کی برکت سے 26 سنیں گے، کل وہ بتائیں گے کہ میرا A to Z کام ہوتا ہے. اور یاد رکھیے A سے لے کے Z تک 26 حروف. یونانی زبان میں کتنے حروف ہیں الفابیٹ؟ یونانی الفابیٹ میں، یونانی حروف تہجی میں، یونانی ورڈ مالا میں کتنے حروف ہیں؟ 24. دنیا میں سب سے زیادہ جس زبان میں حروف تہجی ہیں ورڈ مالا میں سب سے زیادہ، وہ کمبوڈین لینگویج ہے. کمبوڈیا کی زبان ہے، کمبوڈیا کی زبان شاید خیمر نام ہے اس کا. اس میں 73 حروف آتے ہیں، 73 حروف اس کے حروف تہجی. عربی میں 28، عربی میں 28، اردو میں 32. میں عرض کرتا ہوں آپ سے تو زبان کا بھی السنتکم والوانکم، ہندی زبان ہو، اردو زبان ہو، انگلش زبان ہو، پیر کے نیچے کوئی زبان نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہاری زبانیں بھی اللہ نے بنائی، تمہارے رنگ و رنگت کو بھی اللہ ہی نے بنایا، تمہاری رنگ و رنگت کو بھی اللہ ہی نے بنایا. آپ کے بدن میں دل دھڑک رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، 350 گرام وزنی آپ کا دل دھڑک رہا ہے. یہ دھڑکتا رہتا ہے ساری زندگی ماشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں یہ دھڑکتا رہتا ہے. 1,03,680 مرتبہ دل دھڑک جاتا ہے ایک دن میں. کتنی مرتبہ؟ 1,03,680 مرتبہ دل دھڑک رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے. 23,040 سانسیں روزانہ آپ لے رہے ہیں. کتنی؟ 23,040 سانسیں روزانہ آپ لے رہے ہیں. اور دل کتنی مرتبہ دھڑک رہا ہے جناب والا چچا محترم؟ 1,03,680 مرتبہ. ساری زندگی میں دل کتنی مرتبہ دھڑک جاتا ہے؟ ساری زندگی 20 کروڑ بار دل دھڑکتا ہے. کتنا موقع ہے اللہ کو منانے کا، کتنا موقع ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، کتنا موقع ہے نماز و عبادت کرنے کا، کتنا موقع ہے علم دین حاصل کرنے کا. کتنا بڑا اللہ نے موقع دیا ڈاکٹر بننے کا، اللہ نے کتنا موقع دیا انجینئر بننے کا، اللہ نے کتنا موقع دیا سائنٹسٹ بننے کا، اللہ نے کتنا موقع دیا ویگیانک بننے کا، اللہ نے کتنا موقع دیا وکیل بننے کا، اللہ نے کتنا موقع دیا باقاعدہ قوم کی خدمت کرنے کا، اللہ نے کتنا موقع دیا ٹیچر بننے کا، اللہ نے کتنا موقع دیا ماسٹر بننے کا، اللہ نے کتنا موقع دیا پروفیسر بننے کا، اللہ نے کتنا موقع دیا لیکچرار بننے کا. کتنا موقع ہے؟ کچھ کم موقع ہے. 23,040 سانسیں روزانہ لے رہے ہیں، 1440 منٹ روزانہ مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ طرف سے. 1,03,680 دھڑکنیں روزانہ مل رہی ہیں. پوری زندگی میں 20 کروڑ بار دل دھڑک رہا ہے. آپ کا خون، آپ کا دل جو خون پمپ کر رہا ہے، پمپ کر رہا ہے. ساری زندگی میں 3 ارب لیٹر خون پمپ کر دیتا ہے. 3 ارب لیٹر خون پمپ کرتا ہے. دنیا میں ایسی مشین کوئی ٹلو پمپ ایسا ہے جو 3 ارب لیٹر پانی پھینکے اور خراب نہ ہو؟ 3 ارب لیٹر پانی پھینکے اور خراب نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے. اس لیے قل اللہ احد اللہ الصمد، اللہ سب سے بڑا ہے. اے نبی اعلان فرما دیجئے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ قل اللہ احد ہے. دیکھیے یہاں واحد نہیں فرمایا، احد فرمایا. احد کے معنی بالکل یکتا، بالکل تنہا. واحد کے معنی ایک ہے، واحد کے معنی ایک ہے، اور احد کے معنی تنہا، یکتا. قل اللہ احد. اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد. بس اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا نام پاک استعمال کیا. اس کے بعد اللہ پاک کا نام قرآن مجید کے اندر سب سے آخری مرتبہ اللہ پاک کا نام جو آیا ہے وہ قل اللہ شریف آیا. اور کون سی آیت میں؟ اللہ الصمد. دہرائیے اللہ الصمد. یہ قرآن شریف میں سب سے آخری مرتبہ اللہ پاک کا نام اس مقام پر آیا. اور اللہ کی شان دیکھیے، 2 لفظوں کی آیت ہے سبحان اللہ، اور دونوں میں اللہ پاک کا نام ہے سبحان اللہ کہہ دیجیے. دونوں میں اللہ بھی اللہ کا نام ہے اور الصمد بھی اللہ کا نام ہے. اور دونوں کے اندر ایک اور خصوصیت، دونوں نام میں نقطہ نہیں ہے. اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، الصمد میں کوئی نقطہ نہیں. یہ تو شان ہے اللہ. اللہ کا نام لکھیے حروف 4. اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حروف 4. محمد میں کتنے حروف؟ محمد میں کتنے حروف؟ 4.
اللہ کا نام لکھیے، میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ کا نام لکھیے تو کوئی نقطہ نہیں، اور نبی کا نام لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نقطہ نہیں، کوئی نقطہ۔ اللہ کا نام لکھیے تو ایک بار تشدید آئے گی۔ اللہ کے نام میں کتنی تشدیدیں ہیں؟ ایک۔ اللہ کے نام میں کتنی تشدید ہے؟ ایک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی ایک تشدید ہے۔ میں عرض کر، مسجد لکھیے، مسجد میں حروف 4، مزار میں حروف 4، مسجد میں حروف 4، مزار میں حروف 4، قرآن میں حروف 4، سب 4 کا عدد ہے، 4 کا کرشمہ ہے، 4 نبی، 4 رسول، فرشتے 4، 4 نبی، 4 رسول، فرشتے 4، لطف بڑا ہے 4 میں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، مسجد لکھیے تو حروف 4، مزار لکھیے تو حروف 4، حدیث لکھیے تو حروف 4، حدیث لکھیے تو حروف 4، قرآن لکھیے تو حروف 4، سیرت لکھیے تو حروف 4، سیرت لکھیے تو حروف 4، جلسہ لکھیے تو حروف 4، جلسہ لکھیے تو حروف 4، محبت لکھیے تو حروف 4، الفت لکھیے تو حروف 4۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے 4 کا کرشمہ پیش کرتے جائیں گے۔ الفت لکھیے تو حروف 4، محبت لکھیے تو حروف 4، محبت لکھیے تو حروف 4، چاہت لکھیے تو حروف 4، چاہت لکھیے تو حروف 4، عظمت لکھیے تو حروف 4، عظمت لکھیے تو حروف 4، عشرت لکھیے تو حروف 4، دولت لکھیے تو حروف 4، ثروت لکھیے تو حروف 4، ثروت لکھیے تو حروف 4، طاقت لکھیے تو حروف 4، طاقت لکھیے تو حروف 4۔ ارے سالن روٹی کھاتے ہیں، سالن لکھیے حروف 4، سالن لکھیے حروف 4، روٹی لکھیے حروف 4، سالن لکھیے تو حروف 4 آئیں گے، روٹی لکھیے تو روٹی میں حروف 4 آئیں گے۔ چاول بہت پسند ہے، چاول میں بھی حروف آئیں گے تو 4 آئیں گے، اور کباب تو بہت اچھے لگتے ہیں، کباب میں بھی حروف 4 آئیں گے، کباب میں بھی حروف 4 آئیں گے۔ سب 4 کا کرشمہ ہے، رب غفار کا کرشمہ ہے، معبود ستار کا کرشمہ ہے۔ ایک لفظ کن سے اللہ نے 7 آسمان 7 زمین پیدا فرما دیا۔ کوئی سائنٹسٹ بتا نہیں سکا کہ اللہ نے آسمان کتنے پیدا کیا۔ How many skies؟ اللہ سب کو کھانا دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ یونو کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ کتنے انسان ہیں؟ 7 ارب 85 کروڑ سے زائد انسان۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ ان دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ روٹی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ پانی عطا فرما رہا ہے کہ نہیں عطا فرما رہا؟ انسان تو انسان، جانوروں میں کتے، how many dogs are there in the world? Tell me now. There are 900 million dogs in the world at present time. دنیا میں کتنے کتے ہیں؟ 90 کروڑ۔ کوئی کتا بھوکا سو رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ How many cats are there in the world at present? At currently, tell me now. There are 6 million cats in the world at present. At currently, دنیا میں کتنی بلیاں ہیں؟ 60 کروڑ۔ 60 کروڑ بلیاں، 60 کروڑ بلیاں۔ کوئی بلی بھوکی سو رہی ہے؟ فضا میں، ہوا میں، فضا میں، ہوا میں اڑنے والے 4 خراب پرندے ہیں۔ کوئی پرندہ بھوکا ہے؟ 4 پرندوں کی قسمیں بہت۔ کبوتر ایک قسم ہے، کبوتر ایک قسم ہے۔ 42 کروڑ کبوتر پیدا کر دیا، سبحان اللہ۔ کبوتر ایک ہی قسم تو ہوئی، 42 کروڑ کبوتر کون کھلا رہا ہے؟ دانا کون کھلا رہا ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، سارس، شترمرغ ایک دوسری قسم ہے، فاختہ ایک دوسری قسم ہے، کبوتر، اور پھر کبوتر کے اندر ایک لقا کبوتر اور ہے۔ پھر کبوتروں کی قسمیں کتنی ہیں؟ ان کو کھانا دینے والا کون؟ ان کو پانی دینے والا کون؟ ہمیں کھانا اور پانی اور روزی روٹی دینے والا کون؟ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ۔ مجھے اجازت دیے، جلدی نکلنا بھی ہے۔ خالق بھی اللہ، بھی کھانا بھی نہیں کھایا، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ ایک پوری زندگی بھر انسان کھانا کتنا کھاتا؟ پوری زندگی بھر انسان پوری زندگی میں کتنے کلو کھانا کھا لیتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کتنے کلو کھانا کھا لیتا ہے؟ غور فرمائیے آپ، اللہ ایک انسان پوری زندگی میں کتنے کلو کھانا کھا لیتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، ابھی کھانا باقی ہے۔ جیسے ایک دن میں تقریباً 3 ارب سے زیادہ کپ چائے پی لی جاتی ہے۔ 3 ارب سے زیادہ کپ چائے پی، دنیا میں سب سے زیادہ چائے ترک میں پی جاتی ہے، ٹرکش میں چائے سب سے زیادہ پی جاتی ہے۔ اس کے بعد 6 سیکنڈ پہ اسکاٹ لینڈ ہے، میں عرض کر دوں آپ سے، انگلینڈ کے قریب بالکل ملا ہوا اسکاٹ لینڈ، وہاں چائے پی جاتی ہے۔ ریشیو کے اعتبار سے، جیسی آبادی ہے اس کے اعتبار سے، آبادی کے تناسب کی بنیاد پر وہاں سب سے زیادہ اور سیکنڈ نمبر۔ لیکن وہ چائے بغیر دودھ کی ہوتی ہے، ہماری چائے دودھ کی ہوتی ہے۔ ہم تو چائے میں دودھ ڈال دیتے ہیں، جیسی چائے میں دودھ ڈالا تو چائے نہیں رہی، وہ چائے نہیں، چائے کی ذات بدل گئی، چائے کا خاندان بدل گیا، چائے کی چائیت میں فرق آ گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا انتقال 1958 میں ہوا، he was the first education minister of our loving country، ہمارے
ہمارے اس پیارے ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا انہوں نے ترجمان القرآن کے نام سے. آپ ان کو خالی ایک لیڈر کے طور پر نہ دیکھا کیجئے, ان کو عالم اسلام کے نام پر دیکھا کیجئے. ان کی کتاب تذکرہ پڑھیے, ان کی کتاب غبار خاطر پڑھیے, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں 22 صفحات 22 پیج خالی چائے کے اوپر لکھ ڈالے. کیا آپ لوگ کیسے برداشت کر لیتے ہیں دودھ کی آلودگی کو؟ دودھ کی آلودگی لکھا انہوں نے. آپ لوگ چائے میں دودھ, وہ بغیر دودھ کے چائے پیتے ہیں, چائے بغیر دودھ کے ہی ہوتی ہے, وہی مفید ہے, وہی نفع بخش ہے, وہی آپ کے بدن کو پتلا کرتی ہے. تھن تھن مانے دبلا پتلا, آپ کے بدن کو میں باقاعدہ جو پتلا پن آتا وہ خالی بغیر دودھ کی چائے سے. گرین ٹی پیتے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے, لیکن چونکہ ہمارا آپ کا سب کا مزاج ہے اگر دودھ نہ پڑے تو ہم لوگ کو چائے نہیں لگے گی, اور مہمان ہمارا دوبارہ آئے گا نہیں, ہم بھیا ان کے نہیں جائیں گے, ان کے تو چائے میں دودھ تک نہیں پڑتا ہے, جبکہ اس کو معلوم ہے کہ ہم اصلی چیز پیش کر رہے ہیں, ہم اصلی چیز پیش کر رہے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ علم کی دنیا میں ہم آ جائیں, سائنس کی دنیا میں آ جائیں, تعلیم کی دنیا میں آ جائیں. قرآن مجید کا کرشمہ دیکھیے, کم سن سے کم سن بچہ بھی آپ کو حافظ ملے گا, اور عمر دراز سے عمر دراز بھی باقاعدہ حافظ قرآن ملے گا. عام طور پہ بوڑھے حضرات عمر دراز حضرات کو اپنے بچوں کے نام یاد نہیں رہتے. اگر 5-6 بچے ہیں تو ترتیب سے وہ نام نہیں بتا پاتے ہیں بیچارے. عمر کے عرض, اس کو بولتے ہیں ارذل العمر. قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم تمہیں ایسے مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ تمہیں وہ چیزیں جو یاد رہتی ہیں اس عمر میں تمہیں یاد نہیں رہتی ہیں. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے 70ویں سپارے میں. میں عرض کر دوں آپ سے, جیسے بوتل رکھی ہے تو اب اگر کوئی عمر دراز حضرات ہیں, کوئی عمر دراز صاحب ہیں, کوئی بزرگ ہیں, عمر دراز ہیں, سن رسیدہ ہیں, اور ان کو بوتل کہنا ہے, ارے بھیا یہ کیا ہے, ارے یہ کیا ہے, اس کو بتاؤ کیا کہیں گے, بوتل. ہاں بوتل. اب ان کو بوتل یاد آئے گی. ساری زندگی ان کو یاد رہا یہ پلیٹ ہے, یہ سینی ہے, اور یہ پرچ ہے, اور یہ باقاعدہ گلاس ہے, اور یہ بوتل ہے. لیکن جب عمر کا ایک ایسا پڑاؤ, ایک ایسا حصہ آتا ہے, انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. وہ باپ جس نے اپنے بچے کو 10 مرتبہ بتایا تھا, آج باپ کی نافرمانی کرنے والا 50,000 روپے کی تنخواہ اٹھانے والا بیٹا اپنے باپ کی 100 روپے کی دوا لانے کا وہ روادار نہیں ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, 100 روپے کی دوا لانے کا وہ روادار نہیں ہے. باپ نے باقاعدہ پڑھایا لکھایا, پرورش کی, شادی کی, دکان دلائی, ملازمت دلائی, سروس دلائی, کاروبار کرایا, شادی کی, اس کی نسل آگے بڑھنے لگی. اور وہ باپ کی جب دوا لاتا ہے تو دوا کو باقاعدہ حساب میں جوڑ لیتا ہے, دوا کو حساب میں جوڑ لیتا ہے. باپ سے پوچھا, باپ نے بچپن میں اس کو بتایا, بیٹے نے پوچھا ابا یہ کیا ہے, ابا یہ کیا ہے, بیٹا یہ کبوتر ہے, یہ کبوتر ہے. ابا نے کبوتر کو بتایا, پھر تھوڑی دیر کے بعد ابا یہ کیا, بیٹا یہ کبوتر ہے. اس نے پھر محبت سے بتایا. پھر بیٹے نے پوچھا ابا یہ کیا چیز ہے, یہ کون گترگو بول رہا ہے, یہ گترگو کیا کہہ رہا ہے, بیٹا یہ کبوتر ہے, یہ کبوتر یہ ایسی بولتا ہے. باپ نے 100 مرتبہ آپ کو بتایا کبوتر کبوتر. باپ کو غصہ نہیں آیا. اب بڑھاپے میں باپ نے اگر ایک چیز کو 2 مرتبہ آپ سے پوچھ لیا, 3 مرتبہ پوچھا, بھیا ہماری ٹوپی کہاں ہے, بھیا ہمارا چشمہ کہاں ہے, اور بیٹے نے اگر 1 مرتبہ بتا دیا, 2 مرتبہ بتا دیا, اور 30 مرتبہ اگر آپ نے بچے سے پوچھا کہ میرے بیٹے میرا چشمہ کہاں ہے, فوراً بیٹا بدتمیزی کے ساتھ, بد کلامی کے ساتھ کہے گا ابا ایک دم تم سٹیا گئے ہو, تمہاری یادداشت جواب دے گئی ہے, کتنی مرتبہ بتایا تمہارا چشمہ یہ یہاں رکھا ہے, یہ دیکھو چشمہ رکھا, یہ دیکھو چشمہ رکھا. غور فرمائیے, اسی باپ نے تم کو کبوتر کا مطلب بتایا تھا, اسی باپ نے 10 مرتبہ تم کو کبوتر کا نام بتایا, 20 مرتبہ کوے کا نام بتایا, 30 مرتبہ فاختہ کو فاختہ بتایا, طوطے کو طوطا بتایا, مرغے کو مرغا بتایا, بکرے کو بکرا بتایا. اس کو غصہ نہیں آیا. اور تمہارے باپ نے بڑھاپے کے عالم میں, ضعیفی کے عالم میں, جب تم جوان ہو گئے, جب تم باقاعدہ کاروباری آدمی ہو گئے, جب تم صاحب مال ہو گئے, جب تم اعلی اولاد والے ہو گئے, جب تم بزنس مین ہو گئے, جب تم بڑے تاجر بن گئے, جب تم بڑے دولت مند ہو گئے, تو اپنے باپ سے کہتے ہو اے ابا آپ کی یادداشت جواب دے رہی ہے, آپ کو میں 5 مرتبہ بتا چکا ہوں چشمے کے بارے میں. بار بار پوچھتے ہیں, بار بار پوچھتے ہیں. یہ باپ بیٹے کا فرق. ایک باپ اپنے 10 بیٹے کو مختصر کی تنخواہ میں پالتا ہے. 10 بیٹے مل کر ایک باپ کو اپنے پاس نہیں رکھ پاتے. اماں کی ڈیوٹی باندھ دی, اماں کتنے 1 مہینہ فلاں بیٹے کیا, 1 مہینہ فلاں بیٹے کیا, مہینہ پورا ہونے سے پہلے فون کر دے رہے ہیں دوسرے بھائی کو, بھیا دیکھو کل پورا مہینہ ہو جائے گا, اماں کا پورا مہینہ کل ہو جا رہا ہے, تو تم آج آنا ٹائم پہ لینے. شرم نہ آئی بیٹے کو, مہینہ یاد دلا رہا ہے کہ اماں کو ہم رکھ چکے 29 دن,
کل 30 دن ہو جائیں گے میرے پاس، تم ٹائم پہ لینے آ جانا، کل سے تمہاری باری ہے، کل سے تمہاری باری اماں کو رکھنے کی، اماں کو کھلانے کی۔ شرم نہ آئی بیٹے کو جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں پالا، احوانو علی وہن علی وہن، تمہاری ماں نے بوجھ پر بوجھ لے کر کے کام کیا تھا، تمہاری ماں نے بوجھ پر بوجھ لے کے کام کیا، اس کا دل نہیں چاہتا تھا کھانے کے لیے، مگر تمہاری زندگی کے لیے کھاتی تھی، تمہاری زندگی کے لیے پیتی تھی، اس کا دل نہیں چاہتا تھا کچھ کرنے کا، مگر تمہارے لیے وہ کام کرتی تھی کہ ہم چلتے پھرتے رہیں گے تو میرا بچہ بھی تندرست توانا پیدا ہوگا۔ تمہاری لیے تمہاری ماں نے اپنا دودھ پلایا، اپنا خون پلایا، اپنی گود میں سلایا، خود گیلے میں سوتی رہی، خود بھیگے میں سوتی رہی، خود بھوکی سوتی رہی، خود بھوکی سوتی رہی، تمہیں کھلاتی رہی، تمہیں پلاتی رہی۔ ماں کی شان میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں کا حق پہلے، تمہاری ماں کا حق پہلے، تمہاری ماں کا حق پہلے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے والد یا میری والدہ؟ فرمایا امہ کا، تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بہترین سلوک کا حقدار کون ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ یہی فرمایا امہ کا، تمہاری ماں۔ صحابی رسول سب بڑے ذہین عقل مند پوچھتے گئے۔ میں عرض کرتا ہوں جیسے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ جس کی 4 بیٹیاں ہیں اور وقت پہ انہوں نے ان کی شادیاں کر دی، اچھی تربیت دی، دینی تعلیم دلائی، نماز روزہ سب سکھا دیا، اچھا رشتہ آیا، وقت پہ رخصت کر دیا، وقت پہ بہت زیادہ چھان بین نہیں کی، بہت دولت مند نہیں تلاش کیا، بہت خوبصورت نہیں تلاش کیا، وقت پہ باقاعدہ رخصت کر دیا، اس کے لیے جنت کی بشارت۔ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، ان کی 3 بیٹیاں تھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی 3 بیٹیاں ہو تو آقا نے فرمایا اگر اس نے بھی وقت اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت کے ساتھ رخصت کر دیا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کے بعد 2 بیٹیاں تھیں، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ان صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے؟ آقا نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں اس کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک صحابی خاموش بیٹھے تھے، ان کی 1 بیٹی تھی، انہوں نے سوچا 4 والوں کے لیے بشارت ہے، 3 بیٹیوں کے لیے جنت کی بشارت، 2 بیٹیوں والوں کے لیے جنت کی بشارت، میری 1 بیٹی ہے، پتہ نہیں کیا بتائیں، پتہ نہیں کیا جواب دیں۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ قرآن مجید میں آیا رؤوف الرحیم، رحیم اللہ کا بھی نام ہے اور رحیم رسول اللہ کا بھی نام ہے۔ 11ویں سپارے میں اللہ نے نبی کو رحیم فرمایا، رؤوف الرحیم، یہ میرے نبی بڑے نرم مزاج، رؤوف بڑے نرم مزاج، بڑی شفقت والے اور بڑے رحیم ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ اتنے غمزدہ ہو جاتے تھے ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، عتبہ جب دعوت قبول نہیں کرتے اللہ لعلک باخع نفسک، اے نبی آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے، آپ اپنی جان کو گھونٹ دیں گے، آپ اپنی جان کو گھونٹ دیں گے، آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے۔ ارے آپ سے میں نہیں پوچھوں گا کہ ابو جہل مسلمان کیوں نہیں، آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا ابو لہب داخل دین کیوں نہیں، آپ نے فلاں کو نمازی کیوں نہیں بنایا، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، جائیں جا کر کے وہ جہنم کی بھٹی میں جائیں چلے، آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی بہت افسوس میں رہتے ہیں، لعلک باخع نفسک، قرآن میں آیت آ گئی، اے نبی آپ کیا اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے؟ اگر وہ ہدایت قبول نہیں کر رہے ہیں، ان کے نصیب میں نہیں ہے، وہ قدر نہیں کر رہے ہیں، آپ کی نبوت ایمان نہیں لا رہے ہیں، ہمارے نبی بڑے نرم مزاج رحیم۔ یاد رکھیے جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا اور اپنے نبیوں کے لیے استعمال کیا وہ نام تو آپ رکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ، رحیم ڈائریکٹ رکھ سکتے ہیں، عبد الرحیم نہ کہہ خالی رحیم کہہ لیں ہو جائے گا کیونکہ نبی کو رحیم فرمایا۔ رؤوف رکھ سکتے ہیں، محمد رؤوف، محمد رؤوف، رؤوف چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال فرما لیا۔ لیکن جو نام خالص اللہ کے لیے، جو نام خالص اللہ کے لیے خاص ہے کہ اللہ کے سوا کسی ذات کو اجازت نہیں ہے، اگر وہ نام رکھے گی تو عبد، لفظ عبد کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ جیسے رحمان، رحمان خاص نام اللہ کا ہے، ڈائریکٹ رحمان نہیں رکھ سکتے، ناجائز ہے، حرام ہے، منع ہے۔ رحمان اور اللہ ایک ہے۔ 15ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بیان فرما دیجئے، تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ جیسے کسی کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے ویسی رحمان نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے خاندان میں رحمان چچا، رحمان ماموں، رحمان بھیا، رحمان بھائی ہیں کہ نہیں؟ 10 مرتبہ پکارنا ہے، 10 مرتبہ عبد الرحمان کہنا پڑے گا، نہ رکھیے۔ قدوس نہیں کہہ سکتے، ناجائز ہے۔ شیخ الحدیث نے لکھا، مفتیان دین نے منع فرمایا، تحریر میں منع فرمایا۔
آپ 10 مرتبہ قدوس کہیں، عبد القدوس کہیے، قدوس کا بندہ. ستار نہیں رکھ سکتے، ڈائریکٹ عبد الستار کہیے. 20 مرتبہ پکارنا ہے عبد الستار چچا کو، 20 مرتبہ عبد الستار چچا، عبد الستار ماموں، 20 مرتبہ آپ کو عبد کے ساتھ پکارنا پڑے گا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے عبد الاحد، احد بھائی، احد چچا، دکانوں کے نام پہ لکھا رہے توبہ توبہ استغفر اللہ، احد نہیں پکار سکتے. جیسے رحمان، عبد الاحد، عبد الاحد مانے استغفر اللہ، احد مانے تنہا یکتا، اور تنہا یکتا ذات صرف اللہ کی، صرف اللہ کی، تنہا یکتا ذات صرف اللہ کی. ایک صحابی رسول کی 90 سال میں شادی ہو گئی، دوسری بیوی کا انتقال ہوا 90 سال میں. آج کوئی شادی کر لے لوگ انگلی اٹھائیں گے. میں صحابی کا نام بتا دوں، شعبان میں حضرت عکاف، عکاف نام رکھیے، یہ نام رکھیے عکاف. حضرت عکاف رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا انتقال ہوا 90 سال کی عمر میں، شادی کر لی. بیٹوں نے کہا، پوتوں نے کہا، نواسوں نے کہا، اے دادا جان، اے نانا جان، اے ابا جان، اب آپ کو کیا ضرورت ہے، اب آپ کو کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ فرمایا جی بے شک بالکل کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ہے تم لوگ میری خدمت کے لیے بہت ہو، مگر میدان محشر میں میں تنہا نہیں آنا چاہتا ہوں. تنہا ذات اللہ کی اچھی لگتی ہے، تنہا ذات اللہ کی اچھی لگتی ہے، تنہا ذات تو صرف اللہ کی ہے. اس لیے شادی کرنی کہ تنہا میں نہیں آؤں گا میدان محشر میں، تنہا ذات اللہ کی ہے. تو اس لیے عبد الاحد نام رکھیں گے اور عبد الحدی پکاریں گے. میں آج کیسے کیسے نام رکھے جا رہے ہیں فیشنیبل، فیشن میں بے معنی بے مقصد. لائبہ کیا مطلب؟ لائبہ کیا مطلب ہوا؟ میں عرض کرنا آپ سے. ارہا، مرہا، پوچھا عالم سے، مرہا کے معنی پوچھے، لڑکے کا نام رکھ دیا اہان. اہان کیا کہہ کے پکار رہے ہیں آپ؟ آپ کے بچے کو کوئی ذلیل کہہ کے پکارے، آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. مگر آپ نے جب اہان کہا تو آپ نے کہا اے بے عزت، آؤ ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو. اے بے عزت، میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں. اے اہان، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں. اے بیٹے میرے اہان، میں تم کو بہت چاہتا ہوں. یعنی اے بے عزت، میں تجھ کو بہت چاہتا ہوں. اے بے عزت، میں تجھ کو بہت دلار کرتا ہوں. بے عزت کہہ رہے ہیں. دیکھا یہ کرشمہ ہے، یہ گل کھلاتا ہے آدمی. جب جہالت ہوتی ہے، علماء سے جب رشتہ رابطہ نہیں ہوتا، اور آدمی موبائل میں دیکھ کر، سوشل نیٹ ورک پہ دیکھ کے، گوگل والا بتائے گا آپ کو نام اور نام کے معنی، نام کی بزرگی، میل فیمیل، مؤنث مذکر، وہ گوگل بتائے گا. بتائیے گوگل کسی عالم کا نام ہے؟ کسی ہسٹورین کا نام ہے؟ ایک مشین ہے جو اور ایسے ایسے معنی بتاتا ہے گوگل کے عقل دنگ رہ جاتا ہے. مرہا کے معنی معلوم کیا ہے؟ لوگوں نے مرہا ڈراموں میں دیکھ کے نقل کر لیا. ڈرامہ بنانے والا حافظ ہے کیا؟ پروڈیوسر، فوٹوگرافر، ایکٹر، ایکٹریس، یہ کیا عالم اور عالمہ ہوتے ہیں؟ دنیا داری کے لیے ایکٹنگ کر رہے ہیں، دنیا داری کے لیے اداکاری کے لیے پیسہ، باقاعدہ اداکاری کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا جاب ہے، اٹس ہز جاب، یہ ان کا جاب ہے، ان کا آکوپیشن ہے، ان کا پیشہ ہے. بھائی ہر آدمی کا اپنا پیشہ ہوتا ہے. لیکن آپ کو تو نام علماء کرام سے پوچھ کر رکھنا ہے. مرہا، مرہا کے معنی مرہتن سے بنا، مرہا کے معنی غرور، تکبر، گھمنڈ. آپ اپنی بچی کا نام یہ رکھیں گے، کیا اثر پڑے گا زندگی میں؟ مرہا. اور ارہا تو، ارہا تو نہ اردو کی لغت میں کہیں پر یہ لفظ ملے گا، نہ عربی میں یہ لفظ ملے گا، نہ فارسی کی ڈکشنری پوری آپ دیکھ لیجئے کہیں یہ لفظ ملے گا. اہان کے معنی ہر جمعے کو امام صاحب کہتے ہیں من اہان سلطان، جس نے باقاعدہ اپنے بادشاہ کی بے عزتی کی. اہان معنی بے عزتی. زوہان، زوہان، زوہان کون سا لفظ ہے بھائی؟ عربی زبان کی لغت دیکھ لیجئے، اردو زبان فیروز اللغات میں 1.25 لاکھ الفاظ ہیں. الحمدللہ ہم نے دیکھی ہے فیروز اللغات، لغات کشوری سید تفضل حسین رضوی کی 1872 کی لغات کشوری ڈکشنری میرے پاس موجود ہے. کہیں آپ کو زوہان نہیں ملے گا، نہ زے سے ملے گا، نہ زو سے ملے گا. میں عرض کرتا ہوں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا. میں عرض کرتا ہوں جب لفظ ہی نہیں اس کے کیا معنی بنے گا؟ پہلے لفظ دیکھا ہے تو لفظ ہے کہ نہیں؟ سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے. اچھا میں آپ کو کچھ نام بتا رہا ہوں، سننے میں بڑے اچھے لگیں گے، معنی نہیں بتاؤں گا. ارتشا، جس طرح کے نام رکھے ہیں. ارتشا نام کیسا لگ رہا ہے؟ ارزا، ارزا نام کتنا اچھا لگ رہا ہے. ارتشا، ارتشا کے معنی رشوت لینا، گھوس لینا. ارتشا کتنا اچھا. ارے بھائی بڑا پیارا نام ہے، اس میں شین بھی ہے اور چھوٹا لفظ ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے. خاندان میں کہیں نہیں، پورے گاؤں میں کہیں نہیں. ارتشا رکھ دو، ارتشا رکھ دو. ارتشا رکھ دیا. ارتشا کے معنی گھوس لینا، گھوس سمجھتے ہیں نا، گھوس لینا، رشوت لینا. ارتشا. ارزا، ارزا، ارزا زوات سے ارزا بتا رہے ہیں. ارزا منتشا لفظ ہے، نام نہیں ہے، اسم. تو جس کو چاہے منتشا، گھر گھر منتشا ہے.
علماء کرام نے کتنا منع کیا، کس قدر منع کیا. اللہ کے واسطے منتشا نہ رکھیے، یہ نام نہیں ہے، یہ لفظ ہے. من الگ ہے، تشا الگ ہے. تو جس کو چاہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے اللہ تو جس کو چاہے عزت دے، تو جس کو چاہے ذلت دے. منتشا میں عرض کرتا ہوں لائبہ، لائبہ کے معنی معلوم کیا؟ عین سے اگر رکھا لائبہ، لائبہ کھیل کود کرنے والی، یہ نام مناسب ہے؟ آپ کی بچی جوان بھی ہو جائے تب بھی کھیل کود کر رہی ہے. آپ کی بچی نماز پڑھ رہی ہے، ارے بھائی لائبہ نماز پڑھ رہی ہے. اب دیکھیں معنی کہاں تک کے گئے، کھیل کود کرنے والی نماز پڑھ رہی ہے. ارے بھائی لائبہ اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ لائبہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں، یعنی کھیل کود کرنے والی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. پہلے آپ نے کھیل کود کرنے والی کہا، بعد میں قرآن مجید کی تلاوت کی بات بتائی. یاد دلا دیجیے گا قرآن مجید کے تعلق سے رنگ ٹون لوگ لگائے ہوئے ہیں قرآن مجید. تستخدم القرآن، انت تستخدم القرآن، قرآن کی آیت لگائے ہوئے ہیں. جب وہ آیت کی آواز آتی تو آپ کو لگتا ہے ارے فون آیا کسی نے فون کیا. آپ قرآن سے خدمت لینا چاہتے ہیں، تطلب القرآن، تطلب الخدمت، تطلب الخدمت من القرآن. آپ قرآن سے خدمت لینا چاہتے ہیں. قرآن کی آیت بتائے گی آپ کو کہ بے غیرت تیرا چاہنے والا تیرا دوست آیا ہے. قرآن کی آیت بول رہی ہے ارے دیکھو دیکھو کس کا فون، ایک لڑکی کا فون آ رہا ہے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے غیر محرم انجان اجنبی لڑکی کا فون آ رہا ہے. اور قرآن کی آیت آپ نے فیڈ کر رکھی ہے کالر ٹون کے طور پہ، کالر ٹون کے طور پہ، رنگ ٹون کے طور پہ، رنگ ٹون کے طور پہ اور کالر ٹون کے طور پہ اور گھنٹی کے طور پہ آپ نے قرآن کی آیت لگا رکھی ہے. اذان لگا دیا آپ نے. اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. آپ کا فون رات کے 2 بجے بج رہا ہے، رات کے 2 بجے کون سی نماز کی اذان ہوتی ہے؟ آپ کا فون دوپہر میں 12 بجے زوال کے وقت بج رہا ہے، بتاؤ زوال کے وقت کون سی نماز کی اذان ہوتی ہے؟ صبح 8 بجے آپ کا فون بج رہا ہے، صبح 8 بجے کون سی نماز کی اذان ہوتی ہے؟ عید اور بقرعید کی نمازیں واجب ہیں مگر بلا اذان ولا اقامہ، بغیر اذان کے واجب ہیں، بغیر تکبیر کے، بغیر اقامت کے واجب ہیں. واجب نماز، واجب اور فرض میں بس بہت ہلکا سا فرق، بہت ہلکا سا. واجب کی بھی قضا ہوتی ہے، فرض کی بھی قضا ہوتی ہے، مگر یاد رہے عید کی نماز ایسی واجب اس کی قضا نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے وقت خاص ہے، دن خاص ہے، جماعت شرط ہے. ظاہر اکیلے عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. میں عرض کر دوں آپ سے تو اس لیے اللہ کے واسطے قرآن مجید کے اندر کبھی بھی گھنٹی کے طور پہ قرآن کی آیت، امام حرم کی تلاوت، امام حرم کی تلاوت لگا لی. میں عرض کر دوں آپ سے آپ قرآن مجید کے اندر کالر ٹیون کے طور پہ قرآن کی آیت نہیں لگا سکتے کیونکہ انت تستخدم القرآن، انت تستخدم القرآن. آپ قرآن سے خدمت نہیں لے سکتے. قرآن کی خدمت کی جائے گی، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، قرآن کی تلاوت کی جائے گی. میں عرض کر دوں تطلب الخدمت من القرآن. آپ قرآن سے خدمت لے رہے ہیں، خیال یہ ناجائز ہے، اللہ کے قرآن کی بے حرمتی ہے. اذان کو کلر ٹون کے طور پہ آپ نہیں مقرر کر سکتے. میں عرض کر دوں یہ بیچ میں بات آئی، میں عرض کر دوں آپ سے لائبہ اگر عین سے رکھیں گے، لائبہ اگر عین سے رکھیں گے اس کے معنی کھیل کود کرنے والی، نامناسب نام ہے. اس لیے اس کے معنی کہاں تک جاتے ہیں؟ اگر وہ بچی نماز پڑھ رہی ہے آپ کہیں گے لائبہ نماز پڑھ رہی ہے، یعنی کھیل کود کرنے والی نماز پڑھ رہی ہے. لائبہ قرآن مجید پڑھ رہی ہے، اس کا مطلب کھیل کود کرنے والی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. آپ پہلے اس کو کھیل کود کرنے والی کہتے ہیں، اس کے بعد لائبہ کہتے ہیں. اور لائبہ اگر حمزہ سے ہے، لائبہ اگر حمزہ سے تو اس کے معنی پیاسی عورت، پیاسی عورت. لائبہ حمزہ سے پیاسی، وہ عورت جو پانی کی تلاش میں نکلے اور پانی نہ ملے، ناکامی. معنی میں دیکھیں کیا چھپی؟ ناکامی. وہ عورت جو پانی کی تلاش میں نکلے، پانی ڈھونڈے اور پانی نہ ملے، اس کو لائبہ بولتے ہیں. نام رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ گھر گھر لائبہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو میں معتنی ذکی صاحب لائبہ گھر گھر ہے کہ نہیں ہے نا؟ اس لیے اللہ کے واسطے مرحا نام نہ رکھیے گا. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں زوحان رکھے. زوحان نہ عربی کی ڈکشنری میں یہ لفظ ہے. میں عرض کر دوں نہ اردو کی ڈکشنری ملے گا، نہ فارسی کی ڈکشنری ملے گا کہیں، نہ اس کے کوئی معنی ملے گا. مرحا نام نہ رکھیے گا. مرحا کے معنی مرحا بڑی ہے سے غرور، تکبر، گھمنڈ. بالکل یہ نام نہ رکھیے، توبہ کر لیجیے آپ. میں عرض کر دوں آپ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم دین بھی نصیب فرمائے اور دنیا کا ضروری علم نصیب فرمائے، انسانیت کی خدمت کرنے والا بنائے، مانوتا کا سندیش دینے والا بنائے.
مانوتا کا سندیش دینے والا بنائے، منشتا کا سندیش دینے والا بنائے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والا بنائے۔ اللہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخش و مغفرت فرمائے۔ ہماری مسجد کے مؤذن صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا، آج ٹرین پر ان کا فون آیا تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخش و مغفرت فرمائے۔ اس گاؤں کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین و مرحومات کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخش و مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بلا، ہر مصیبت، ہر ناگہانی، ہر بیماری، ہر انجانی بیماری، ہر وبا سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔